یہ حساب بغیر حساب کے اجر عطا کرتی ہے، تو اس نے اپنے حبیب کو پیمانہ رکھ کے دیا ہوگا کہ 5 کلو دیتا ہے 10 کلو دیتا ہے، ایسے دیا ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، تو اللہ کی ذات سکھانے والی ہو اور حضور کی ذات، میرے شیخ فرماتے ہیں حضور کی ذات سیکھنے والی ہو، تو بتائیے وہاں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ علم کی معرفت کی عرفان کی کسی چیز کی کمی رہ سکتی ہے جب اللہ کی ذات سکھانے والی ہو؟ دنیا میں جو کامل استاد ہوتا ہے اس کے شاگرد سے پتہ چلتا ہے شاگرد کی قابلیت۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اخلاص سے میں نے بات شروع کی، لا الہ الا اللہ مخلصا، ایسے اخلاص ہوتا ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مانتے ہیں۔ ہم تو محمد الرسول اللہ کی ذات کو بھی اللہ کی ذات میں صفات میں شریک نہیں مانتے، تو اور ہم کس کو الہ مانیں گے؟ ہماری اور محبت کس سے ہے؟ جس ذات کی وجہ سے ہمیں اللہ نے لا الہ الا اللہ کا نور عطا کیا ہو، ہم اس ذات کو بھی کفر نہیں مانتے۔ یہ ہے توحید۔ ہم نے توحید کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا ہے، محبت کے لیے نہیں کیا۔ میرے موضوعات میں، میرے ذاتی پسندیدہ ترین موضوعات میں توحید ہے۔ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جتنا ہمارا توحید پر پختہ عقیدہ اور صوفیاء کی جو خانقاہیں ہوتی تھی، وہاں جو چیز سکھائی جاتی تھی وہ توحید ہوتی تھی۔ یہ ہم یہاں جب امت کو تقسیم کرنے کے لیے آئے، ہم نے دوسروں پر جب فتوے لگانے شروع کیے، جب ہم نے لوگوں کو کسی کو مشرک قرار دیا، کسی کو بدعتی قرار دیا، کسی کو گستاخ رسول قرار دینے کی تحریکات شروع ہوئی، یہ سارے فسادات تو اس وقت شروع ہوئے۔ آپ دیکھیے ہمارے بزرگان چشت کی میں بات کروں گا، آپ ان کی خانقاہوں کا مزاج اٹھا کے دیکھیے، وہاں انہوں نے اپنا کوئی نصاب نہیں بنایا تھا، جیسے اب نہیں بنائے ہوتے انہوں نے کہ فلاں جماعت ہے تو اس نے اپنی ایک اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، ایک نے اتنی بڑی لکھی ہے، ایک نے اتنی بڑی لکھی ہے، یہ میرا نصاب ہے جی، میں نماز پڑھی اس کے بعد وہ نصاب کھولا پڑھنا شروع کر دیا، کس سے کہانیاں شروع ہو گئی۔ ہمارے بزرگان چشت کی خانقاہوں پر تعلیم دی جاتی تھی، کس کی؟ قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے سامعین کو وسعت قلبی دے رہے ہیں، اسے وسعت علم دے رہے ہیں، آپ انہیں قید نہیں کر رہے، نہ آپ انہیں فرقہ واریت کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور اصحاب جنت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کے ضمن میں نے حدیث پیش کی، من شاہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا، مخلص ہو کے پڑھا، دخل الجنہ، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا آخری کلام ہوا کیا؟ لا الہ، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک، دونوں حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بھی اسباب جنت کی نشانی۔ دوسری نشانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کن کی؟ اصحاب جنت کی۔ اور اصحاب جنت کون ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ مولویوں پہ جائیں گے تو بندہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہ تو کوئی گوانڈی جنت جانا، نہ کوئی پنڈ والا، نہ کوئی پی ٹی آئی والا، نہ کوئی نون لیگ والا۔ نون لیگ والے اس نہیں انہوں بڑھ دینا، پی ٹی آئی والے میں جنت سے جنت خالی پہ ہی ہونی، باقی سارے باہر ہی پھرتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو جنت ہے
یہ اسی لیے لوگوں کی سپرد نہیں کی. ہم تو جنت سے نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ سارے مسلکوں کو اٹھائیے, چھوڑ دیجیے آپ کس مسلک سے ہیں, سب ہے اس میں ایک جیسے ہیں, سارے نکال رہے ہیں. تو مشرک ہے, وہ کہتا ہے تو بدتی ہے, وہ کہتا نہیں تو گستاخ رسول ہے, وہ بھی ٹوٹ گیا, وہ بھی ٹوٹ گیا. تو صحابہ گستاخ ہے, تم ہی باہر ہے, تم اہل بیت ہو, تم ہی باہر ہے. جنت میں جائے گا کون؟ مجھے یہ بتائیے. اگر ہم ان پر جائیں جنہوں نے جنت کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے داخل کرنے کی اور نکالنے کی. مسلم کی حدیث ہے, میرے کریم نے ارشاد فرمایا جنت کے 120 درجات ہیں یا 120 صفحے ہیں, وہ ہم نہیں جان سکتے کیسی ہیں. 120 ہیں, 80 میری امت بھرے گی. کون 80 کون بھرے گا؟ محمد رسول اللہ کی امت. اور 40 درجے 1,24,000 نبی کی امتیں جمع ہو کر 40 بھر سکیں گی. 80 کون بھر رہا ہے؟ کہاں گئے ملاؤں کے فتوے؟ اللہ کریم نے مصطفیٰ کی امت کو جنت کے لیے چنا ہے. شفاعت حضور کی نہیں ہوگی. شفاعت پہ تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے اس موضوع پہ کہ حضور شفاعت کریں گے لوگوں کی. اس پہ تو کوئی ایسا فرقہ نہیں جو شفاعت کا انکار کرے. کچھ ایسی شخصیات ہیں شیطان سے, ورنہ سارے شفاعت تو بند. وہاں کیا ہو؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں رب جنت بڑھن کسے نہیں دینا؟ اس کا تو مطلب بھی یہ ہے اگر ہم آپ پہ جائیں گے جنت میں کثرت محمد رسول اللہ کے غلاموں کی